جن اس نے پیدا کیے 8 جوڑے، 4 نر اور 4 مادائیں۔ 4 نر جو ہے اور 4 مادائیں، یہ 8 جوڑے ہو گئے نر اور مادے۔ من الضأن بھیڑ میں سے اثنین 2 ہیں، 2 جوڑے ہیں، یہ نر اور مادہ۔ بھیڑ میں جو ہے مادہ ہے اور اس کا نر جو ہے وہ آ جاتا ہے مذکر جو ہے، چھترا جس کو کہتے ہیں یا دمبا کہتے ہیں۔ ومن الماعز اور حقیقی بکری میں سے اثنین 2 جوڑے ہیں، یعنی بکری کا بھی مذکر اور مؤنث، یہ سب مذکر مؤنث اللہ نے پیدا کیے۔ کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں الذکرین، اصل میں ہے الذکرین، کیا یہ دونوں خاص مذکر بھیڑ کا اور بکری کا حرما اس اللہ نے حرام کیے ہیں، ام یا الانثیین، یہ خاص دونوں مؤنث جو ہیں بھیڑ اور بکری، کہیں جو ہے آسمانی کتاب میں دونوں نر یا دونوں مادہ کہیں اللہ نے حرام کیے ہیں؟ جس کو حرام اللہ نے کیا تم خام خواہ حرام کرتے پھر رہے ہو۔ کل کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اما اشتملت، اما اصل میں ہے ام ما، یا ام میں نے جو، ام کے معنی جو، ما نہیں ساری ام کے معنی یا، ما کے معنی جو، ام ما 2 لفظ اکٹھے کیے ہیں اللہ نے، ام یا ما جو، اشتملت مشتمل ہیں، علیہ اوپر اس کے، ارحام و رحم الانثیین ان 2 مؤنثوں کے، یعنی یہ 2 مؤنث جو ہے بھیڑ اور بکری، ان کے ریموں میں جو بچے مشتمل ہیں، شامل ہیں ریموں کے اندر، کیا ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے کسی کتاب میں آسمانی کتاب میں حرام قرار دیا ہے؟ کہیں بھی کہ کسی بھیڑ کا جو بچہ جو ہے اس کے ماں کے پیٹ میں وہ حرام ہے، یا بکری کا جو بچہ ہے وہ اس کے پیٹ میں حرام ہے؟ کہیں اللہ نے اپنی کتاب میں ان کے جو ہے دونوں مادہ بھیڑ اور بکری جو ہے ان کے یہ جو مادہ ان کے رحم ہیں جن بچوں پر مشتمل ہیں، یعنی جو بچے ان ریموں کے ان ماداؤں کے رحم میں ہیں، کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی کہیں حرام کیا ہے؟ اما یا جو اشتملت مشتمل ہیں، علیہ اوپر اس کے، ارحام و رحم الانثیین ان 2 ماداؤں کے، بھیڑ اور بکری کے جو رحم ہیں ان کے اندر جو بچے ہیں، کیا وہ بھی اللہ نے کہیں حرام کیے ہیں؟ تم اپنے آپ ہی حرام کرتے ہیں۔ ایک نئی مصیبت آ گئی، یہ موبائل والے حضرات جو ہے بچوں کو روکیں بولنے سے، سب خراب ہو رہا ہے۔ نبے وہ خبر دو نی مجھ کو بعلم ساتھ علم کے، علم جو ہے آسمانی علم جو ہے، آسمانی علم کی جو دلیل ہے اس کے ذریعے مجھے خبر دو کہ آسمان سے اترنے والی فلاں جو علمی کتاب ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کسی کو حرام قرار دیا۔ دلیل سے بات کرو، آسمانی کتاب کی دلیل سے۔ نبئونی خبر دو مجھ کو بعلم ساتھ علم کے، جہالت کی بات بغیر دلیل کے بات نہ کرو، علم کی بات کرو، دلیل سے بات کرو۔ ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ 8 جوڑے جو ہیں، 2 نر بھیڑ اور بکری کے اور دونوں مادہ بھیڑ اور بکری، ان دونوں میں جو ہے قسموں میں سے کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی آسمانی کتاب پر جو ہے ان دونوں نروں کو یا ان دونوں ماداؤں کو حرام نہیں کیا، یا ان دونوں بھیڑ اور بکری کے رحم جو ہے جن بچوں پر مشتمل ہیں، یعنی جن کے رحموں میں بچے ہیں،
کیا وہ بچے بھی کہیں اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیے ہیں؟ تم اپنے آپ ہی حرام کر رہے. ہم نے کل کے سبق میں پڑھا تھا کہ کافر کہتے ہیں کہ جو ان کے پیٹ میں ہے وہ مردوں کے لیے حلال ہے اور عورتوں کے لیے حرام ہے. اور اگر مردار پیدا ہوتا تو پھر دونوں شامل ہو جاتے کھانے میں، مرد بھی اور عورت بھی. تو یہ سارے ان کے مسئلے اپنے گھڑے ہوئے تھے. تو کافر جو تھے اسلام سے قبل اس طرح مسئلے گھڑ لیتے، جیسا ہمارے آج 72 فرقے جو ہیں وہ مسئلے گھڑ کے لوگوں کو جو ہے قرآن پاک سے اور آسمانی جو اس کی تفسیر ہے اس سے دور لے جا رہے ہیں. اپنے فرقوں کی کتابیں جو ہے ان میں الجھا کر لوگوں کو قرآن سے اور اس کی آسمانی تفسیر سے دور لے جا رہے ہیں اور ان کو گمراہ کر رہے ہیں. ان کا ایمان بھی برباد کر رہے ہیں اور ان کا عمل بھی برباد کر رہے ہیں. تو یہ ضروری نہیں کہ پہلی قوموں میں ایسے لوگ تھے، آج بھی ہیں، آج تو کثرت سے ہیں. کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 73 فرقوں میں سے 72 فرقے جہنم میں جائیں گے. یہ وہی جہنم میں جانے والے ہیں جو اللہ کے آسمانی قرآن کو اور اس کی تفسیر کو چھوڑ کر اپنے جو ہے وہ بزرگوں اپنے بڑوں کی جو ہے کتابوں کے پیچھے لگ گئے. تو آج بھی یہ کام ہو رہا ہے. فرمایا وَمِنَ الْإِبِلِ اور اونٹوں میں سے اس نئی نے 2 جوڑے ہیں، نر اونٹ اور مادہ اونٹ. وَمِنَ الْبَقَرِ اور گائیوں میں سے اس نئے نے 2 جوڑے ہیں، نر اور مادہ، بیل اور گائے. 2 اور 2 4 یہ ہو گئے، 4 اوپر ہو گئے بھیڑ کی 2 قسمیں نر مادہ، بکری کی 2 قسمیں نر مادہ. اور یہاں اب آ گیا اونٹ کے 2 جوڑے نر مادہ اور گائے کے بیل اور گائے یہ دونوں جوڑے ہو گئے. کل کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الذکرین، اصل میں ہے کیا الذکرین، یہ خاص دونوں مذکر. کون؟ اونٹ مذکر اور گائے کا بیل مذکر. حرما، اس اللہ نے حرام کیے ہیں. سوال پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھو کہ کسی آسمانی کتاب میں اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے نر اونٹ نر اونٹ اور گائے کا اونٹ جو ہے بیل، کیا دونوں مذکر جو ہیں کسی آسمانی کتاب میں حرام کیے اس اللہ نے؟ ام یا الانثیین، یہ خاص دونوں مؤنث ہیں، یعنی اونٹ کی مؤنث اور بیل کی مؤنث گائے، کیا یہ دونوں جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے کہیں کسی آسمانی کتاب کے اندر حرام کیا ہے؟ تم اپنے آپ ہی حرام کرتے ہو اللہ کے حلال کی چیزوں کو. ام ما یا ام ما، 2 لفظ ام یا ما، جو اشتملت مشتمل ہیں علیہ اوپر ان کے، یعنی ان جو ہے ریموں کے اندر جو بچے ہیں ان پر جو ہے وہ جو ان کے جو ہے ریم جو ہے وہ ان پر جو ہے چھائے ہوئے ہیں، ان بچوں کو اپنے اندر لیے ہوئے ہیں. اشتملت، تو اشتملت یا جو اشتملت چھپائے ہوئے کر لیں، چھپائے ہوئے ہیں علیہ اوپر ان بچوں کے ارحام و رحم الانثیین، یہ خاص 2 مؤنثوں کے، یعنی اونٹنی اور گائے. کیا ان دونوں کے رحموں میں جو بچے، جو ان دونوں کے رحم جو ہیں بچوں کو لپیٹ میں لیے ہوئے ہیں، استعمالت چھپائے ہوئے ہیں یا گھیرے میں لیے ہوئے ہیں، لپیٹ میں لیے ہوئے ہیں یہ بچے، کیا یہ 2 بچے جو ہے یہ بھی کہیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان کے ریموں کے جو بچے ہیں وہ بھی حرام ہیں؟ کہیں ہے کہ آسمانی کتاب کے اندر؟ ام کنتم، کیا ہو تم شہداء، گواہی دینے والے، مشاہدہ کرنے والے، اذ وصاکم، جب نصیحت کی تم کو اللہ تعالیٰ نے بہذا، ساتھ اس بات کے. کیا کوئی ایسا موقع ہے کہ اللہ نے تم کو جمع کر کے ہے سب کو کہا تھا کہ بھئی یہ جانور جو ہے تمہارے لیے حرام کر دیے گئے ہیں؟ کوئی میٹنگ کی اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ؟ کوئی گفتگو کی، کوئی اجتماع کیا، تمہیں خبردار کیا؟ کتاب کے علاوہ، آسمانی کتاب کے علاوہ کیا کوئی اللہ تعالیٰ نے تمہیں جمع کر کے، اکٹھے کر کے تمہیں خطاب کیا کہ میں نے جو ہے فلاں جانور یا اس کے ریب میں جو بچے ہیں میں نے حرام کر دیے ہیں؟ جب آسمانی کتاب میں بھی نہیں ہے
اور تمہاری میٹنگ میں بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں نہیں کہا کہ فلاں فلاں، تو پھر تم جو ہے کہاں سے جو ہے ان کو حرام کر رہے ہو؟ بغیر دلیل کے حرام کر رہے ہو، تمہیں کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ فمن اظلم، بس کون سب سے بڑا ظالم ہے، ممن، اس شخص سے، افترا جو جھوٹ گڑے، اللہ اوپر اللہ تعالیٰ کے، کاذبن کوئی بھی جھوٹ، اس میں نکرہ ہے، کوئی بھی، کاذبن جھوٹ، لیضل تاکہ وہ گمراہ کر دے الناس لوگوں کو، بغیر علم، بغیر علم کے۔ فرمایا اس سے بڑا ظالم نہیں ہے کوئی بھی جو بات جھوٹی گھڑ کر اللہ کے ذمہ لگا دے کہ یہ اللہ نے کہا ہے۔ جیسے ہم پیچھے پڑھ کر رہے ہیں کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو بالکل امی ان پڑھ ہوتے ہیں، کچھ نہیں جانتے، وہ کتابیں جو ہے وہ دین کا علم کچھ نہیں جانتے، وہ اپنے نظریات، اپنی کتابیں لکھ کر جو ہے لوگوں کو جو ہے دے کر پیسے بھی بٹورتے ہیں، دنیا بھی اکٹھی کرتے ہیں، اور کہتے ہیں یہ ہوبا میں نے دلائی اللہ کی طرف سے۔ اللہ اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، اللہ کی طرف سے وہ کتابیں نہیں ہیں۔ اللہ کی طرف سے صرف ایک کتاب ہے اس وقت، قرآن پاک، اور اس کی احسن تفسیر جو ہے جو بھی آسمان سے اتری ہے۔ یہ قرآن اور اس کی احسن تفسیر دونوں جو ہے نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے جاری ہوئے ہیں۔ ان دو کے علاوہ ان فرقوں کی کوئی بھی کتاب نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے جاری نہیں ہوئی۔ یہ ٹھوس دلیل ہے سچ اور جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے کہ اللہ کا قرآن آسمانی اور اس قرآن کی آسمانی تفسیر، یہ دونوں کتابیں جو ہے، دونوں چیزیں جو ہے نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے جاری ہوئی ہے امت کے لیے۔ ان دونوں کے علاوہ کوئی بھی کتاب نہیں ہے جو نبی علیہ السلام کی زبان سے جاری ہوئی، کیونکہ اس دور میں، نبی علیہ السلام کے دور میں، صرف یہی دو کتابیں تھیں، ایک اللہ کا قرآن تھا، دوسرا آسمانی اس کی قرآن پاک کی تفسیر تھی۔ ان دو کے علاوہ کسی مولوی کی، کسی اعلیٰ حضرت کی، کسی چھوٹے بڑے کی کوئی کتاب نہیں تھی، بلکہ مسجد نبی کے اندر بیٹھے ہوئے نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام بھی، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تورات کے اوراق دیکھے نبی علیہ السلام نے تو آپ غضبناک ہو گئے۔ فرمایا اے عمر، یہ تو موسیٰ علیہ السلام کی تورات کے اوراق ہیں، ورق ہیں جو تم پڑھ رہے ہو۔ اگر موسیٰ علیہ السلام خود بھی تشریف لے آئیں میری مجلس میں تو تم نے میری بات ماننی ہے، ان کی نہیں ماننی۔ آج دور میرا ہے، یہ تو موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کے اوراق ہے نا۔ اے عمر، موسیٰ علیہ السلام خود بھی آ جائیں تو دور میرا ہے، آج تم نے میری بات سننی ہے، موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں سننی۔ یہ ہے جو حق اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ کسی کی کتاب جو ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کسی فرقے کی کتاب کی کوئی حیثیت نہیں ہے قرآن اور اس کی آسمانی تفسیر کے مقابلے میں۔ کاش ہمیں جو ہے یہ بات اس کی سمجھ آ جائے کہ قیامت تک جو ہے اگر کوئی اہمیت والی کتاب ہے تو اللہ کا قرآن ہے۔ اذن احسن الحدیث کتاب اللہ۔ تمام فرقوں کے مولوی جو جمعے کے وقت جو ہے جمعے کے خطبے میں پڑھتے ہیں کہ سب سے اچھی بات جو ہے وہ اللہ کا قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے، سب پڑھتے ہیں، لیکن پڑھنے والوں کو اس کا مفہوم ہی نہیں آتا۔ نبی علیہ السلام خطبہ عربی میں پڑھ دیتے ہیں، اگر ان کو پتہ ہوتا کہ قرآن سب کتابوں سے اعلیٰ ہے تو وہ کبھی اپنے فرقوں کی کتابیں جو ہے لوگوں کو جو ہے وہ نہ دیتے، نہ پیسے کماتے اور نہ ان کو گمراہ کرتے اپنے فرقوں کی کتابوں سے۔ وہ خود نہیں جانتے اس جملے کا معنی، اور آگے جو بیچارے بیٹھے ہیں ان کو تو بالکل ہی جاہل بنا دیا گیا ہے کہ خبردار قرآن کو ہاتھ نہ لگانا، تم وہابی ہو جاؤ گے یا تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ عذاب بہت بڑا اس امت پر جو ہے جاہلوں نے، فرقوں نے مسلط کر رکھا ہے۔ فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یہدی، نہیں ہدایت دیتا، فمن اظلم، پس کون ہے سب سے بڑا ظالم، ممن، اس شخص سے، اس افترا جو جھوٹ گھڑے یعنی جھوٹی بات بنائے، اللہ خلاف اللہ تعالیٰ کے، کاذباً کسی بھی قسم کا جھوٹ،
کوئی بھی جھوٹی بات بنا کر اللہ کے ذمے لگا دے اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے۔ لیضل الناس، تاکہ وہ گمراہ کرے تمام لوگوں کو بغیر علم، بغیر کسی علم کے۔ اس کے پاس اللہ کے دین کا علم نہیں ہے، وہ اپنے مولویوں کی کتابیں یا اپنی لکھی ہوئی کتابیں جو ہے وہی لوگوں کو جو ہے پڑھاتے ہیں، وہی کہتے ہیں کہ یہی سب کچھ ہے۔ تو میں اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یہدی، نہیں ہدایت دیتا، القوم الظالمین، خاص قوم حقیقی ظالموں کی کو۔ قل، کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لا اجد، نہیں میں پاتا، ما فی ما، بیچ اس کے، جو اوحی، وحی کی گئی ہے، الیہ، میری طرف، میری طرف جو وحی کی گئی ہے، حکم بھیجا گیا آسمان کی طرف سے، اس حکم میں نہیں پاتا ہوں محرمن، حرام کیا گیا، علی طائمن، اوپر کھانے والے کے، یطعمہ، جس کو وہ کھاتا ہے، الا، مگر، یعنی کوئی چیز حرام نہیں کی گئی ہے کھانے والے کے کھانے میں اپنی وحی میں جو ہے کسی چیز کو نہیں پاتا جو حرام کی گئی ہے کسی بھی کھانے والے کے کھانے میں جس کو وہ کھاتا ہے، الا، مگر میں کس کو حرام پاتا ہوں، این یکون میتتن، یہ ہو مردار۔ کوئی حلال جانور جو ہے تکبیر پھیرنے سے پہلے، بسم اللہ، اللہ اکبر، چھری پھیرنے سے پہلے مر گیا، روح نکل گئی، وہ حرام ہو گیا۔ ہر مردار حرام جو تکبیر کے بغیر مر گیا۔ او دمن، یا خون، مسفوحاً، بہایا گیا۔ جب جانور کو ذبح کرتے ہیں، چھری چلاتے ہیں، تو اس کے سارے جسم کا خون جو ہے بہت تیزی سے جو ہے گردن جہاں پر چھری پھیری ہے وہاں سے سارا خون جسم کا جو ہے وہ باہر نکل کر بہہ جاتا ہے، زمین پر پھیل جاتا ہے۔ اور یہ دو چیزیں حرام ہو گئی، ایک مردار، ایک دمن، خون، مسفوحاً، بہایا گیا، جس کو تکبیر جانور کو پھیل کر اس کے جسم سے خون نکالا گیا۔ تیسری چیز، اور لحم خنزیر، یا گوشت کسی بھی خنزیر کا، وہ گھر میں پالا ہوا خنزیر ہو، جنگل کا ہو، ہر قسم کا خنزیر جو ہے وہ اللہ نے حرام کیا اس کا گوشت۔ فَإِنَّهُ، پس بے شک وہ خنزیر، رجسن، ناپاک ہے، اور فسقن، یا یہ گناہ کا کام ہے، اوہلا، نام رکھا جائے، پکارا جائے، نسبت قائم کی جائے، لے غیر اللہ، واسطے اللہ کے، غیر کے، بہی، ساتھ اس کے، کسی بھی جانور کو اللہ کے علاوہ کے نام پر جو ہے ذبح کر دیا جائے تو وہ بھی حرام ہے۔ یہ چھترا بکرا 11ویں والے کے نام کا ہے، داتا صاحب کے نام کا ہے، مشکل کشا کے نام کا ہے، کسی اور کے نام، اللہ کے علاوہ، غیر اللہ، لفظ غیر کے معنی علاوہ، اللہ کے معنی اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کے بھی نام پر جو ہے کوئی چیز جو ہے وہ دیگ ہو، کھانا ہو، بکرا، چھترا ہو، کوئی چیز ہو تو وہ حرام ہو جاتی ہے۔ 4 چیزیں اللہ تعالیٰ فرماتے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی ان کو کہہ دو کہ میں اپنی وحی کے حکموں میں کسی چیز کو بھی حرام نہیں پاتا ہوں جس کو کوئی بھی شخص کھانے والا کھاتا ہے، الا، سوائے ان یکون میتتن، یہ کہ ہو مردار، او دمن، یا خون ہو، مسفوحاً، بہایا گیا، او لحم خنزیر، یا گوشت خنزیر کا، فإنہ، پس بے شک وہ، رجسن، ناپاک ہے، اور فسقن، یا گناہ کا کام، اوہلا، جو نام رکھا گیا، لے غیر اللہ، واسطے اللہ کے علاوہ کے، بہی، ساتھ اس چیز کے، جس بھی چیز، جانور کو، کھانے پینے کی چیز کو، کپڑے کو، کسی بھی چیز کو غیر اللہ کے نام کا کر دیا گیا وہ ایمان والوں کے لیے حرام ہے۔ فمن، پر جو شخص، اضطراری حالت، مجبوری کی حالت، اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے، فمن، پر جو شخص، اضطر، مجبور کر دیا جائے،
جو شخص بھوک یا خون کی کمی سے مجبور ہو گیا ہے، اس کی جان خطرے میں پڑ گئی ہے، تو اس کو خون لگا کر جو ہے اس کی جان بچائی جا سکتی ہے۔ یا اس کو جو ہے حلال لقمہ نہیں ملتا ہے، حلال نہیں ملتی ہے روزی کوئی بھی چیز، تو ان حرام میں سے مردار، خون، خنزیر کا گوشت یا غیر اللہ کے نام کی کوئی بھی چیز، یہ چاروں چیزیں حرام ہیں۔ اگر کسی شخص کی جو ہے جان خطرے میں پڑ جائے، حلال نہیں مل رہی روزی کھانے کے لیے، تو ان حرام چیزوں میں سے جو ہے وہ چند لقمے کھا کر اپنی جان بچا سکتا ہے، یہ اللہ اجازت دے رہے ہیں، یا خون لگوا کر جو ہے وہ اپنی جان بچا سکتے ہیں۔ فرمایا فمن استر، پر جو شخص مجبور کر دیا جائے، جس کی جان جو ہے نکلنے کا خطرہ کو پیدا ہو گیا، مرنے کا خطرہ پیدا ہو گیا، اس کو اجازت اللہ دیتے ہیں کھانے کی، ان حرام چیزوں سے کھانے کی، غیر باغن، نہ غیرہ کے معنی نہ باغن بغاوت کرنے والا ہو۔ ان مرداروں میں سے اگر اس نے کھانا ہے تو اتنا ہی کھانا ہے جس سے جان بچ جائے، پیٹ بھر کر نہیں کھانا، اور اللہ کے اس حکم کی بغاوت نہیں کرنی۔ اللہ نے چند لقمے حرام کے کھا کر جان بچانے سے اجازت دی ہے، پیٹ بھر کر نہیں کھانا۔ اتنے لقمے کھا لو جس سے تمہیں یقین ہو کہ میں مرنے سے، بھوک سے مرنے سے بچ جاؤں گا۔ فرمایا ولا عادن، اور نہ وہ اللہ کا قانون توڑنے والا ہو، معتادین، قانون توڑنے والے، عادی، نافرمان، قوم عاد، عاد کے معنی نافرمان قوم، رب کی نافرمانی کرنے والا نہ ہو۔ وہ جان بچاتے بچاتے چند لقموں کے بجائے پیٹ بھر کر نہ کھائے، اتنا استعمال کر لے جس سے جان بچ جائے، لیکن پیٹ بھر کر نہ کھائے۔ ہماری تو ساری روزی حرام ہے۔ یہ علماء جو ہے مفتی اسمبلیوں کے، یہ سیاستدان جو ہے لوٹ مار کرنے والے، 100% حرام ہے، اور اپنی نسلوں کو حرام کھلا کر ان کو بھی جہنم کے راستے پر چلا رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لا يدخل الجنۃ من غذی بالحرام، جس جسم کو حرام روزی سے غذا دی گئی وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اب ان کو قرآن کی بات یا حدیث کی بات جو انہوں نے بتانی تھی وہ خود اس حرام میں شامل ہو گئے۔ وہ علماء اور مفتی جنہوں نے لوگوں کو قرآن اور حدیث سنانی تھی کہ یہ لوٹ مار حرام ہے، یہ کافروں کے فطرے کی مزدوری تنخواہ حرام ہے، جنہوں نے حرام حلال بتانا تھا وہ خود حرام میں شامل ہو گئے۔ اب کون جو ہے بے آسرا رہ گئی بیچاری، کون بتائے ان کو؟ ہمارے جیسے بندوں کی تو کوئی سنتا ہی نہیں، کہتے پاگل ہے، بولے جان دو یہ پاگل ہے، وہ مانتا ہی نہیں کوئی۔ اور جس نے اپنا لیبل لگا رکھا ہو کہ علامہ صاحب ہے، جی علامہ صاحب بہت بڑا عالم ہے، یہ بہت بڑا مفتی ہے، بچوں بالکل کھوکھلا ہے، وہی گل لوگ سن لین گے، باقی کسی سنن گے جو کہتے ہیں نہیں چھڈو دو۔ یہ میں مسجد میں پڑھاتا رہوں، ترجمہ جو ہے تو تبلیغی جماعت کہتے ہیں لو جی پروفیسر بھی کوئی عالم ہوتے ہیں۔ میں کہتا ٹھیک ہے میں جاہد ہوں، تم تبلیغی جماعت اور اپنے مولوی کو بٹھاؤ یہاں ترجمہ پڑھانے کے لیے، میں اس کا شاگرد بنوں گا، پھر دیکھنا تماشا ذرا اپنے مولوی کا، اس کو میں نانی نہ یاد کرا دوں تو میں بھی اپنے باپ کا نہیں۔ جھوٹے الزام، جی 18 علوم کے بغیر جو ہے قرآن کی سمجھ نہیں آتی، اس تبلیغی جماعت والے، اور میرے خلاف پروپیگنڈا کرتے لو جی پروفیسر بھی کبھی عالم ہوئے۔ میں کہتا ٹھیک ہے میں عالم نہیں ہوں، میں جاہد ہوں، تم اپنے عالم کو لاؤ میرے سامنے ترجمہ پڑھائے بیٹھ کر، اس کی میں عقل نہ ٹکانے کر دوں، میرے بندہ نہ کہنا مجھے۔ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، ان کے اندر کچھ نہیں ہے، کھوکھلے ہیں بالکل، صرف لیبل ہے ان کے۔ تو جو خود حرام کھا رہے ہیں انہوں نے لوگوں کو حرام کھانے سے کیسے روکنا انہوں؟ فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ،
اگر کوئی شخص جو ہے فمن استر، اگر کوئی شخص مجبور کر دیا گیا ہے حرام کھانے پر جان بچانے کے لیے، تو وہ چند لقمے کھا لے، غیر باغن، نہ بغاوت کرنے والا ہو، پیٹ بھر کر نہ کھائے، ولا عادن، اور نہ اللہ کا قانون توڑنے والا ہو، جتنی اجازت ملی ہے اتنا کھا کر جان بچا لو۔ فإن اللہ پس فإن ربک پس بے شک رب آپ کا غفور الرحیم، بہت زیادہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ وَالَّذِينَ، اور اوپر ان لوگوں کے ہادو جو یہودی ہوئے، حرمنا حرام کیا ہم نے کل ہر ذی ظفر، ناخن والے جانور۔ فرمایا یہودیوں پر ہم نے تمام ناخنوں والے جانور جو ہے ہم حرام کر دیے۔ بلی کے ناخن ہوتے ہیں، چوہے کے ناخن ہوتے ہیں، کتے کے ناخن ہوتے ہیں، شیر کے، چیتے کے، تو یہ سب امتوں کے لیے قانون ایک ہی ہے۔ تو فرمایا ہم نے یہودیوں پر تمام ناخنوں والے، ظفر کے معنی ناخن، ذی کے معنی والے، تمام ناخنوں والے جانور جو ہیں ہم نے ان پر حرام کر دیے۔ وَمِنَ الْبَقَرِ، اور حقیقی گائے میں سے، وَالْغَنَمِ، اور حقیقی بھیڑ بکریوں میں سے، حرمنا حرام کر دی ہم نے، علیہم اوپر ان یہودیوں کے، شحومہما چربی ان دونوں کی، ہم نے جو ہے یہودیوں پر جو ہے چربی جو ہے ان جانوروں کی، گائے، بھیڑ بکریاں، ان کی ہم نے چربی حرام کر دی۔ کیوں حرام کی؟ کہ یعقوب علیہ السلام جو تھے ان کو کوئی کسی بیماری کی وجہ سے جو ہے انہوں نے اپنے اوپر چربی جو کھانے ہیں حرام کر دی، بیماری کی وجہ سے۔ اور پیغمبر اللہ کے حکم کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کرتا۔ ظاہر ہے کہ یعقوب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، تو اپنی بیماری کی وجہ سے اللہ کے حکم کے مطابق انہوں نے جو ہے چربی کو اپنے اوپر حرام کر دیا۔ کیونکہ انسان جو ہے کچھ چیز بھی چھوڑ دینا کہ میں آج سے یہ نہیں کھاؤں گا، پھر بھی ایک آدھ لقمہ پھر بھی وہ کھا ہی لیتا ہے۔ تو انہوں نے حرام کر دیا کہ اب تو میں ذرا بھی نہیں نہ کھاؤں گا۔ تو یعقوب علیہ السلام نے جو ہے یہ چربی جو ہے حلال جانوروں کی اپنے اوپر حرام کر دی کسی بیماری کی وجہ سے۔ لیکن یہودیوں نے بغیر آسمانی کتاب کے حکم اور فیصلے کے خود ہی اپنے لیے جو ہے چربی حرام کر لی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے حرام کی یہودیوں نے، تو پھر ہم نے بھی فیصلہ کر دیا کہ ٹھیک ہے اگر تم حرام کرتے ہو تو میں بھی حرام ہی کرتا ہوں، اب تم نے کھانی نہیں ہے چربی۔ جب میں نے حرام نہیں کی تو تم کون ہوتے ہو حرام کرنے والے؟ اور اگر تم نے میری نافرمانی کی ہے تو چلو میں فیصلہ کر دیتا ہوں کہ آج کے بعد تم نے چربی نہیں کھانی۔ فرمایا وَمِنَ الْبَقَرِ، اور گائیوں میں سے، وَالْغَنَمِ، اور بھیڑ بکریوں میں سے، حرمنا حرام کر دی ہم نے، علیہم اوپر ان کے، شحومہما ان دونوں کی چربی، الا سوائے، ما حملت جو اٹھائیں، ظہورہما پشتیں ان دونوں کی، جو ریڑھ کی ہڈی پر لگی ہوئی چربی ہے وہ جو ہے اس کو استثناء کر دیا، سوائے، یعنی وہ حرام ہم نے نہیں کی ان کے لیے۔ اول ہوا، یا وہ چربی جو انتڑیوں کے ارد گرد ہوتی ہے، اور مختلط، یا جو ملی جلی ہو، بے عزم ساتھ ہڈیوں کے۔ تین جگہ کی چربی جو تھی ہم نے حلال رہنے دی، باقی چربی ہم نے حرام کر دی یہودیوں کے لیے، ان کی سرکشی کی وجہ سے، ان کی من مرضی کی وجہ سے۔ ورنہ یہ تمام چربی جو ہے جانوروں کی ساری حلال تھی اور آج بھی حلال ہے۔ اور انہوں نے، یہودیوں نے جب اپنے آپ حرام کی تو اللہ تعالیٰ نے اوپر سے فیصلہ کر دیا کہ ٹھیک ہے میں بھی حرام ہی کرتا ہوں۔ جب بھی انہوں نے سرکشی کی ہے اللہ نے ان کو سزا بڑی کڑی دی ہے۔ پیچھے ہم پڑھ کے آئیں کہ جب ان کو کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کے، اللہ کہتے ہیں یروشلم شہر جو ہے اس میں داخل ہو جو، اللہ تمہیں جو ہے قبضہ دے دے گا شہر کا، گھروں پر قبضہ کر لو گے تم اللہ کے حکم سے۔ تو انہوں نے کہا تھا، ہم پیچھے پڑھ کر رہے کہ اے موسیٰ ہم سے لڑائی نہیں ہوتی، فَاذْهَبْ أَنْتَ رَبُّكَ، تو اور تیرا رب دونوں جاؤ، فَقَاتِلَا، پس دونوں یروشلم جو کافر ہیں یروشلم کے رہنے والے ان سے لڑائی کرو، اِنَّا ہَاہُنَا قَاعِدُونَ، ہم یہاں بیٹھتے ہیں۔ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا، پس اگر انہوں نے شہر خالی کر دیا کافروں نے، فَإِنَّا دَاخِلُونَ،
पर बेशक हम दाखिल होने वाले हैं। तो वहाँ अल्लाह ताला ने उनको क्या सज़ा दी कि ऐ मूसा तू फ़िक्र न कर, गम न कर, मैंने 40 साल तक यरूशलेम का शहर जो है इस बनी इसराइल पर हराम कर दिया। ये उसने कदम भी नहीं रख सकते। ये रेगिस्तानों में भटकेंगे, ज़लील होंगे 40 साल तक। मैंने भी इनकी सरकशी पर फैसला दे दिया है कि अगर ये कहते हैं हमसे जिहाद नहीं होता, तू तेरा रब जाकर जिहाद करो तो ठीक है, फिर बग़ैर जिहाद के मैं इनको ऐसा ज़लीलो ख़ार करूँगा रेगिस्तानों में कि ये याद करेंगे, इनके नस्लें भी याद करेंगी। इनको 40 साल तक मैं यरूशलेम शहर में पाँव नहीं रखने दूँगा। तो उनकी सरकशियों पर अल्लाह ताला ऐसे ही फैसले करते हैं कि तमाम लोगों के लिए चर्बी, तमाम किस्म की चर्बी जो थी हलाल जानवर की, हलाल थी। जब इन्होंने अपने लिए खुद हराम कर ली तो अल्लाह ने भी गुस्से में कहा कि ठीक है मैं भी हराम करता हूँ, अब तुम खा नहीं सकते। फरमाया इल्ला मा हमलत, मगर जो उठाए ज़ुहूर हमा, पुश्तें उनकी, यानी जो हलाल जानवर की पुश्तों पर चर्बी है वो हराम नहीं है, वो हलाल है। इल्ला से इस्तिस्ना अलहदा कर दिया है कि वो हराम से अलहदा यानी हलाल है। अबिल हवा या अंतड़ियों के साथ जो है वो जो है अंतड़ियाँ उठाती हैं जिस चर्बी को, वो भी उनके लिए हलाल है। और मख्तलता, या जो खल्त हो गई है, चिपकी हुई है बेअज़्म साथ हड्डियों के, जो हड्डियों पर चर्बी लगी हुई है या अंतड़ियों के साथ चिमटी हुई है या जो है उनकी पुश्तों पर जो है गोश्त में चर्बी है, इन तीनों जगह की चर्बी जो है इनके लिए हलाल, बाकी चर्बी जो है इनके लिए हराम करता हूँ मैं भी। ज़ालिका जज़ैना, हम ये बदला दिया हमने उनको यहूदियों के बग़यहिम, बवजह उनकी बगावत के, सरकशी के। वो अल्लाह के नाफरमान और बागी बने, मन मर्जियाँ करते रहे। जिस चीज़ को अल्लाह ने हराम नहीं किया वो अपने आप ही हराम करते रहे। ये उनको अल्लाह फरमाते हमने उनको ये बदला दिया, सज़ा दी उनकी बगावत की। व इन्ना लसादिकून, और बेशक हम अलबत्ता सच कहने वाले, हमारी ये बात सच्ची है, झूठ नहीं है। हम ना झूठ बोलते हैं, ना किसी कौम पर जो है हम जुल्म करते हैं। झूठ वो बोलता है जिसने किसी पर ज़्यादती की हो, किसी का हक मारा हो, वो झूठ बोलता है। वो झूठ बोलकर अपनी बगावत को, सरकशी को, अपनी बेगैरती को, अपनी बदमाशी को छुपाता है। जो शख्स भी अल्लाह के रसूल की बगावत करता है वो फिर क्या करता है, झूठ बोलता है, अपनी जो है वो खरमस्ती जो है, बगावत जो है उसको छुपाने के लिए। फरमाया व इन्ना लसादिकून, अल्लाह फरमाते हैं और बेशक हम अलबत्ता सच कहने वाले। फ़इन कज़्ज़बूक का, पस अगर वो झुठलाएँ आपको ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़कुल, पस कह दीजिए रब्बुकुम, रब तुम्हारा ज़ू रहमतिन, रहमत वाला है, वासिआ, वसी। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर ये आपको झुठलाते हैं, नहीं मानते हैं, आपको झूठा कहकर, आपके पैगाम को आपको झूठा कहकर ये इनकार कर देते हैं, तो इनसे कह दें कि रब तुम्हारा वसी रहमत वाला है। किसी वक्त भी अपनी सरकशी, मरने से पहले सरकशी बगावत छोड़कर रब की रहमत के जो है नीचे आ जाओ, साए तले आ जाओ, अल्लाह तुम्हारे सारे गुनाह माफ़ कर देगा, सारे गुनाह माफ़ कर देगा। कुरान कहता है, अल्लाह फरमाते हैं कि जो लोग अल्लाह से तौबा कर लेते हैं, अल्लाह युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, अल्लाह से जब गुनाहगार दुआ करते हैं माफ़ी के लिए, अल्लाह फरमाते हैं मैं सिर्फ गुनाह नहीं माफ़ करता, बल्कि माफ़ करने के बाद जितने गुनाह होते हैं ना उसके नामा अमाल में गुनाह मिटा कर मैं नेकियां लिख देता हूँ। अल्लाह इंसान की तौबा से इतना रहम होता है, करता है उस पर, कितना खुश होता है उस पर कि इसने मेरी सरकशी छोड़ दी, बगावत छोड़ दी है, मैंने सब कुछ इसको माफ़ कर दिया। ऐसे रहीम व शफीक रब से हम जो है झूठ जो है झूठों के पीछे लगे हुए इस रब को छोड़कर। फरमाया
ولا یرد، اور نہیں رد پھیرا جاتا باس ہو عذاب اس اللہ کا عن القوم، اس خاص قوم سے، المجرمین جو حقیقی جرم کرنے والے، جو جرم کرنے والے ہیں ان سے رب کا عذاب پھیرا نہیں جاتا۔ جب وہ عذاب کے مستحق ہو جاتے ہیں دنیا میں اور آخرت میں، پھر جتنا مرضی گڑگڑائیں، جتنا مرضی ہائے وائے کہیں، جتنا مرضی روئیں، چیخیں چلائیں، ان سے اللہ تعالیٰ عذاب نہیں ہٹاتا، رد نہیں کرتا، پھیرتا نہیں ہے، کیونکہ جو ان کو موقع دیا تھا گناہوں سے معافی کا، وہ انہوں نے موقع گنوا لیا ہے، ضائع کر دیا۔ اب جو ہے دعائیں کرنے کا، کلمہ پڑھنے کا، لیاؤ جی بابا جی جان نہیں نکل رہی، 2 بکرے لیاؤ جی ذبح کرو جی، بکروں سے جو ہے عذاب نہیں ٹلے گا۔ بکروں کے وقت سے پہلے جو ہے اگر وہ جو ہے اس کو نصیحت کرو، اگر وہ راہ راست پہ آ جائے تو اللہ اس کو معاف کر دے گا، بغیر بکروں کے معاف کر دے گا۔ اور اگر جان نکلنے کی گھڑیاں شروع ہو گئی ہیں تو بلاؤ جی مولوی صاحب کو یاسین پڑھے، بلاؤ جی 2 بکرے لاؤ جی ذبح کرو جی، یہ موقع نہیں ہے یاسین پڑھنے کا یا میں جو ہے بکرے ذبح کرنے کا۔ اب تو موت کی گھڑیاں شروع ہو گئیں، اب تو جان حلق میں آ کر پھنس گئی ہے۔ اس سے پہلے چاہیے تھا کہ تم جو ہے اس کو تلقین کرو، اس کو نصیحت کرو کہ کلمہ پڑھ لے، دل سے کلمہ پڑھ لے، اور اپنے گناہوں سے جو بھی زندگی میں کیے ان کو سامنے رکھ کر معافی مانگ لے اللہ سے۔ یہ موت کی گھڑیوں سے پہلا ہے موقع، پہلے جب موت کے آثار شروع ہو جائے، تکلیف شروع ہو جائے، پھر کوئی سورت یاسین نہیں پڑھی جا سکتی، کوئی بکرے ذبح نہیں کیا جا سکتے، کوئی کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ فرمایا سیقول الذین، جلد کہیں گے وہ لوگ، اشرکوا جنہوں نے شرک کیا، لو شاء اللہ، اگر چاہتا اللہ تعالیٰ، ما اشرکنا، نہ شرک کرتے ہم۔ ایسے جاہل ہیں، کہتے ہیں جی اگر ہم شرک کرتے ہیں تو اگر اللہ چاہتا ہمیں شرک سے روک دیتا۔ بھئی اللہ تو چاہتا ہے تم رک جاؤ، اس نے تو اپنے پیغمبر بھی بھیجے تمہیں شرک سے روکنے کے لیے، اس نے اپنی کتابیں بھی آسمان سے بھیجی تمہیں جو ہے روکنے کے لیے شرک سے، اور کیا کرنا چاہیے؟ اس نے اپنے پیغمبر اور آسمانی کتاب کے ذریعے تمہیں شرک سے منع کیا ہے، روکا ہے کہ اس کو چھوڑ دو، گزرے ہوئے وقت کی اللہ سے معافی مانگ لو، لیکن وہ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی اگر اللہ چاہتا تو ہم جو ہے شرک نہ کرتے، ولا آباؤنا، اور نہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے۔ یعنی کہنے کا مقصد ہے کہ ہم اور ہمارے باپ دادا اللہ کی چاہت سے، اللہ کی مرضی سے ہم شرک کرتے ہیں، اور نعوذ باللہ کہ اللہ چاہتا ہے تو ہم جو ہے شرک کر رہے ہیں، اگر نہ چاہتا تو ہمیں شرک سے روک لیتا وہ۔ تو اللہ نے نہیں روکنا، اللہ نے روکنے کے لیے پیغمبر بھیجے ہیں، کتاب قرآن پاک بھیجا ہے، اور شرک سے منع کیا ہے کہ شرک نہ کرو اللہ کے ساتھ۔ جب تم قرآن کی نہیں مانتے، پیغمبر کی نہیں مانتے، تو ٹھیک ہے، پھر اپنے انجام کو پہنچو۔ فرمایا ولا حرمنا، اور وہ کہتے ہیں اور نہ ہم حرام کرتے، من شین، کسی چیز کو۔ اگر اللہ چاہتا تو ہم کسی کوئی چیز کو حرام نہ کرتے، وہ اللہ تو چاہتا ہے، اللہ نے تو قرآن میں بتا دیا کہ فلاں فلاں مردار، خون، خنزیر کا گوشت، غیر اللہ کے نام کی کوئی بھی چیز، جانور، بکرا، سب حرام ہے، اللہ نے تو حرام بتا دیا تم کو۔ یہ چاہنے کے لیے بتایا نا اس نے، اللہ چاہتا ہے کہ تم جو ہے ان حرام سے بچو، اور تم قرآن پڑھتے نہیں ہو، اور پڑھتے ہو تو مانتے نہیں ہو، اور کس طرح اللہ چاہے گا؟ اللہ نے اپنی چاہت کے ذریعے قرآن جو ہے تم اس میں بتا دیا نا کہ تمہارے لیے فلاں فلاں چیز جو ہے حرام ہے، پھر اللہ پر کیوں الزام لگاتے جی اگر اللہ چاہتا تو ہم جو ہے کسی چیز کو حرام نہ کرتے؟ یہ کوئی توک بندی ہے؟ اللہ چاہتا، اللہ تو چاہتا ہے، اس نے اپنے قرآن میں لکھ دیا کہ فلاں فلاں چیز تمہارے لیے حرام ہے، اور تم نہیں مانتے قرآن کی، تم جاہل علماء اور مفتیوں کے پیچھے لگے ہوئے ہو، قرآن کی مانتے نہیں ہو۔ فرمایا کذالک، اسی طرح کذب الذین، جھٹلایا تھا ان لوگوں نے، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، ان سے پہلے قوموں نے بھی اللہ کے حکم و فیصلوں کو اسی طرح جھٹلایا تھا کہ ہم نہیں مانتے۔
حتیٰ ذاقو جہاں تک چکھا انہوں نے باسنا عذاب ہمارا۔ کل کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حل عندکم کے پاس تمہارے ہے من علم کوئی علم، تمہارے پاس کوئی آسمانی کتاب ہے، اس کا کوئی علم ہے؟ فتخرجوہ پس نکالو اس علم کو لنا واسطے ہمارے۔ کوئی آسمانی کتاب کے حوالے سے دلیل سے بات کرو نا، کہ کس کتاب میں ہم نے جو ہے تمہیں حرام کھانے کی اجازت دی ہے، تمہیں شرک کرنے کی اجازت دی ہے، کس کتاب میں؟ کوئی دلیل تو دو نا، علمی دلیل۔ کل کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حل عندکم من علم، کیا ہے پاس تمہارے کوئی علم سے؟ تو فتخرجوہ پس نکالو اس علم کو، دلیل کو لنا واسطے ہمارے۔ ان تتبعون نہیں تم پیچھے چل رہے الا الظن مگر اپنے گمانوں کے، تم اللہ کے رسول کے پیچھے چلنے کی بجائے صلی اللہ علیہ وسلم تم اپنے خیالات اپنی سوچ کے پیچھے لگے ہوئے ہو، جس چیز کو چاہتے ہو حرام کر دیتے ہو، جس کو چاہتے ہو حلال کر دیتے ہو، یہ تم اپنے فیصلے اپنی سوچ کے پیچھے لگے ہوئے ہو، اللہ کے رسول کے فرمان کے پیچھے چلتے ہی نہیں تم۔ فرمایا وَإِنْ أَنْتُمْ اور نہیں ہو تم إِلَّا تَخْرُصُونَ مگر تم اندازے لگاتے ہو، تم اپنی عقل سے سوچ سے اندازن کہتے ہو کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ حرام ہے، خواہ اللہ کے ہاں اس کا الٹ ہی ہو، تم اپنی سوچ کے مطابق فیصلے کرتے ہو، اللہ کے رسول کے فیصلوں کو نہیں مانتے۔ فرمایا کل کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ وَبَسْ واسطے اللہ کی حقیقی دلیل ہے، حجت دلیل البالغہ حقیقی پہنچنے والی، یہ اللہ کی آسمانی دلیل ہے، قرآنی دلیل ہے جو لوگوں کے دلوں میں داخل ہو جاتی ہے۔ اللہ کی دلیل کے علاوہ کوئی دلیل جو ہے دنیا کی یہ خاصیت نہیں رکھتی ہے کہ لوگوں کے دلوں میں داخل ہو جائے۔ ایمانداری سے سوچئے گا کہ قرآن کی لذت جو ہے ایک ان پڑھ آدمی جو ہے اس کے سامنے کہ قاری جو ہے قرآن پڑھے تو بڑا جھک جھک کر جو ہے سر ہلا ہلا کر وہ اس سے لطف اندوز ہوتا ہے قرآن، حالانکہ بیچارہ وہ ان پڑھ ہے، کسی آیت کا ترجمہ مفہوم نہیں جانتا، لیکن اس قرآن کی یہ خاصیت ہے کہ یہ دلوں میں اتر جاتا ہے، کوئی کان میں داخل کرے صحیح، اس کو سنے صحیح، یہ دل سے، یہ دلوں میں اترنے والی چیز ہے۔ یہ اس کا بہت بڑا معجزہ ہے قرآن پاک کا کہ یہ لوگوں کے اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کذالک سلکناہ فی قلوب المجرمین، ہم نے اس قرآن کو مجرموں کے دلوں میں بھی داخل کر دیا۔ کذالک دوسری آیت کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین، ایک ماضی کا صیغہ ہے، ایک مضارع کا ہے کہ ہم جو ہے اس قرآن کو مجرموں کے دلوں میں بھی داخل کر دیتے ہیں۔ ابو جہل کا کٹولہ جو ہے مکے کے سردار جو ہیں جب قرآن پاک سنتے تھے ان کے دلوں پر اثر ہوتا تھا، لیکن جو منع کرنے والے لوگ ہوتے تھے قبیلے کے رہنے والے، وہ ہر ایک کو جو ہے تلقین کرتے کہ کہیں اس کی بات نہ سن لینا، کہیں اس کی بات کو قبول نہ کر لینا، ان کے پیچھے پڑ کر جو ہے ان کو جو ہے یہ قرآن کو دلوں میں اتارنے سے منع کرتے تھے۔ ورنہ اللہ کا قرآن تو جو ہے جو بھی ان پڑھ بندہ بھی دیکھ تجربہ کرنے بالکل ان پڑھ، اس کے سامنے آپ جو ہے قرآن پاک کی تلاوت کیسٹ لگا دیں یا کوئی قاری پڑھ کے سنائے، وہ بڑا باادب ہو کر جو ہے سنتا ہے اس کو۔ اور یہ یوٹیوب پر کتنے لوگ ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تو قرآن میں جو ہے ہم تو غلطیاں نکالنے نکلے تھے، لیکن قرآن جو ہے ہمارے دلوں میں داخل کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ یہ قرآن کی خاصیت ہے، اس لیے یہ ظالم کہتے ہیں کہ قرآن نہ پڑھنا سمجھ کر، یہ روکنے والے جو ہیں وہ جانتے ہیں کہ قرآن اگر ان کے دلوں میں داخل ہو گیا تو پھر یہ ہمارے مرید نہیں ہوں گے، ہمیں چھوڑ دیں گے، ہمارا پیٹ نہیں بھرے گا، ہماری روٹی کا ذریعہ بنا ہوا ہے، ہم ان کو لوٹ لوٹ کر جو ہے کھا رہے ہیں جاہلوں کو۔ فرمایا کل کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ پس واسطے اللہ کی حقیقی دلیل ہے، البالغہ حقیقی پہنچنے والی، دلوں پر اثر کرنے والی، دلوں میں پہنچ جانے داخل ہو جانے والی دلیل ہی جو ہے وہ صرف اللہ کی دلیل ہے۔
فلو شاء، بس اگر چاہتا اللہ تعالیٰ ہداکم، البتہ ہدایت دیتا تم کو اجمعین سب کو، اللہ چاہتا تو سب کے سینے جو ہے قرآن کے لیے کھول دیتا، لیکن اس کا اصول ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی، جو قرآن پر محنت کرے گا اللہ اس کو قرآن جو ہے دے دے گا، اس کے دل میں قرآن داخل کر دے گا، جو کفر پر محنت کرے گا اللہ اس کے دل میں کفر ہی ڈال دے گا، جیسی محنت ہوگی ویسا اس کا جو ہے وہ صلہ مل جائے گا۔ گندم بیجیں گے تو گندم پیدا ہوگی، جو پیدا نہیں ہوں گے، پھل پیدا نہیں ہوں گے، جو بیجیں گے تو گندم پیدا نہیں ہوگی، جو ہی پیدا ہوں گے، جیسی کوشش ہوگی ویسا اس کو جو بدلہ ملے گا۔ فرمایا کل کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہلما آؤ یا لاؤ شہداکم، اپنے گواہوں کو، اے مشرکو اپنے گناہوں کو، اپنے گواہوں کو، گواہی دینے والوں کو، ہلما لاؤ شہداکم، اپنے گواہی دینے والوں کو، الذین وہ لوگ یشہدون جو گواہی دیتے ہوں، ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے حرم حرام کیا ہے، ھذا ان چیزوں کو، اپنے کوئی گواہ لاؤ جو ثابت کریں ہمارے سامنے کہ جو تم نے اپنے آپ چیزیں حرام کی ہیں وہ فلاں کتاب میں جو ہے آسمانی کتاب میں جو ہے ہمارے بزرگوں نے ہمیں دکھایا تھا کہ یہ جو ہے اللہ نے حرام کر دی ہیں۔ کوئی گواہی دینے والے لاؤ تو صحیح نا، تم تو جاہل ہو نا، جنہوں نے کتاب پڑھی ہے آسمانی وہ آ کر گواہی دینے کہ ہم نے کتاب کے فلاں حصے میں فلاں صورت میں جو ہے ہم نے فلاں چیز کو حرام پایا ہے، کوئی گواہی تو لاؤ نا دلیل کے ساتھ۔ فرمایا کہ فَإِن شَاهِدُوا، پس اگر وہ گواہی دے دیں، فَلَا تَشْهَدْ، پس نہ تو گواہی دے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، معہم ساتھ ان کے، ان کی گواہی جھوٹی ہے سراسر۔ کسی کتاب میں جو ہے یہ نہیں لکھا ہوا کہ یہودی جو ہے جس چیز کو خود حرام کر دے وہ حرام ہی ہوتی ہے، نہیں، حرام وہ ہوتی ہے جس کو اللہ حرام کہے، جس کو یہودی یا کوئی اور فرقہ جو ہے حرام کہے وہ حرام نہیں ہو سکتی۔ فرمایا فَإِن شَاهِدُوا، پس اگر وہ لوگ گواہی دے دیں، فَلَا تَشْهَدْ، پس نہ تم گواہی دے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، معہم ساتھ ہوں گے، یہ جھوٹے لوگ ہیں، یہ مشرک کافر جھوٹے ہیں، اگر یہ جھوٹی گواہی دیں تو تم ان کے ساتھ مل کر گواہی نہ دینا۔ وَلَا تَتَّبِعْ، اور نہ تو پیچھے چل، اَہْوَاءَهُمْ، ان کی خواہشات کے، الذین ان لوگوں کی، کذبوا جنہوں نے جھٹلا دیا بآیاتنا، ساتھ ہمارے حکموں کے فیصلوں، جنہوں نے ہمارے آسمانی حکموں کو فیصلوں کو جھٹلا دیا کہ جھوٹ ہے ہم نہیں مانتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی خواہشات، ان کی مرضیات، ان کے حکموں پر فیصلوں پر نہیں چلنا، ان کی غلامی نہیں کرنی، غلامی کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ کی کرنی ہے۔ جو اپنی خواہشات کے پیچھے لگاتے ہیں اور جھٹلاتے ہیں اللہ کی باتوں کو، ان کے پیچھے نہیں چلنا آپ نے۔ اور دیکھ لیں ہم ہر الیکشن میں ان لٹیروں کو، انہوں نے جو کچھ ہمارا حشر کیا ہے، ہم بھاگ بھاگ کر جو ہے ان کو جو ہے ووٹ دیتے ہیں۔ قبر کے کندھے پر بیٹھے ہیں بابا جی، اس کو جو ہے ریڑھی پر لاد کر جو ہے اس سے ووٹ دلاتے ہیں کہ جاندہ جاندہ نہ اے تو کم کر جا تاکہ تیرا ککھ نہ رہے۔ یہ ہے ہماری عقل، یہ ہے ہماری سوچ۔ فرمایا والذین، اور وہ لوگ لا یؤمنون، جو نہیں ایمان لاتے بالآخرت، ساتھ حقیقی پیچھے آنے والی زندگی کے، ان کے بھی پیچھے نہ چلنا۔ جو آخرت کا انکار کرتے نا، وہ چھڈو جی، اگے کچھ بھی نہیں ہونا، ایتھے بدماشیاں کر لو رج کے، کچھ بھی نہیں ہونا، اگے کچھ بھی نہیں ہونا۔ یہ جتنے کرسیوں والے لوٹ مار کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں اس قوم کے ساتھ، ان کا آخر پر ایمان نہیں ہے۔ اگر ایمان ہوتا یہ کرسی قبول نہ کرتے، یہ کہتے کہ ہم تو کافروں کے فتنے کے تحت اس کرسی کو لات مارتے ہیں، اس پہ تھوکتے بھی نہیں ہیں۔ یہ بھاگ بھاگ جو ہے کرسیاں لیتے ہیں اور کرسیاں دلاتے ہیں ووٹ دے کر، ان کا آخرت پر ایمان نہیں ہے کہ ہمیں کسی نے پوچھنا بھی ہے۔ وَهُمْ، اور یہ لوگ جو کافر منافق مشرک ہیں، بِرَبِّهِمْ، ساتھ اپنے رب کے، يَعْدِلُونَ، برابر کرتے ہیں۔ رب کے ساتھ برابر کس کو کرتے ہیں؟ اس کی مخلوق کو۔
کہ اگر اللہ داتا ہے تو یہ بھی داتا ہے، اگر اللہ مشکل کشا ہے تو یہ بھی مشکل کشا ہے، اگر اللہ جو ہے وہ جو ہے بارش برسانے والا ہے، یہ بیٹے بیٹیاں دینے والا ہے، تو یہ بھی بیٹیاں بیٹے دینے والا ہے۔ اور ساری دنیا جانتی ہے کہ یہ شیطان جو ہے بیٹے بیٹیاں دینے والے وہ کس طریقے سے بیٹے بیٹیاں دیتے ہیں۔ اللہ تو پاکیزہ ذات ہے، اور یہ جو ہے خبیث جو ہے نجاست کے ذریعے، گندگی کے ذریعے بیٹے بیٹیاں جو پیدا کرواتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔